السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ذی الحجہ کا مہینہ یعنی وہ مہینہ کہ جس میں عید الاضحیٰ ہوتی ہے، جسے عام طور پر ہم لوگ بقرعید بولتے ہیں، حالانکہ صحیح لفظ عید الاضحیٰ ہے۔ تو وہ مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ آئندہ جمعرات میں، یہ والی نہیں، اگلی جو جمعرات آئے گی آج سے ٹھیک 10 دن بعد انشاءاللہ بقرعید ہوگی۔ یہ مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، اور اسی مہینے میں حج کے تمام ارکان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مہینہ بڑی فضیلت اور برکت والا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایسے 10 کام بتانے جا رہا ہوں جو اس مہینے میں یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام ہے تکبیر و تحلیل و تحمید۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر کثرت سے پڑھیں۔ اسی طریقے سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی کلمہ کثرت سے پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے تحمید یعنی الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ تینوں کلمات اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور الحمدللہ، یہ تینوں کلمات آپ کثرت سے پڑھیں، جتنی اللہ توفیق دے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاب کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے آپ اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے پہلا کام۔ دوسرا کام ہے توبہ اور استغفار، یعنی آپ اس مہینے میں کثرت سے توبہ کریں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور کلمہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کلمے کو کثرت سے آپ پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ یہ مہینہ آتا ہی ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، یہ مہینہ آتا ہی ہے گناہوں کی بخشش کے لیے، اس لیے توبہ اور استغفار ضرور کریں۔ تیسرا کام ہے اعمال صالحہ کا اہتمام۔ اعمال صالحہ کا مطلب خوب نیکی کیجیے، جتنی اللہ توفیق دے آپ نیکی کیجیے۔ عام دنوں میں آپ جتنی نیکی کرتے ہیں، بقرعید کے مہینے میں تھوڑا اس میں اضافہ کر لیجئے۔ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو 6ٹھی نماز اور ملا لیجئے، تہجد بھی پڑھیے، تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے۔ تو یہ ہے تیسرا کام۔ چوتھا کام ہے بال ناخن نہ کاٹیں، یعنی اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ مستحب ہے، ایسا کرے گا تو ثواب، اور اگر نہیں کرے گا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پانچواں کام ہے 10 تاریخ کو چھوڑ کر باقی دنوں کا روزہ، یعنی ذی الحج کے شروع کے 9 دنوں کا روزہ رکھنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ 10 تاریخ کا نہیں، کیونکہ 10 تاریخ میں تو بقرعید ہوتی ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں، اس لیے 10 تاریخ کو چھوڑ کر باقی 9 دنوں کا روزہ رکھنا یہ بھی ثواب اور فضیلت کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ چھٹا کام ہے یوم عرفہ کا روزہ، یعنی اگر آپ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کا لگاتار روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم آپ 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، یعنی عرفے کے دن کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روزہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم عرفے کے دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ 7واں کام ہے تکبیر تشریق، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ذی الحج کی 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر ذی الحج کی 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ کل 23 نمازیں ہوتی ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے مردوں پر اور آہستہ آواز سے عورتوں پر پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 8، 9 تاریخ کو خوب دعا کرنا، یعنی ذی الحج کی بقرعید کی 9 تاریخ کو آپ خوب دعائیں کریں، کیونکہ عرفے کا دن ہوتا ہے یہ۔ حاجی لوگ بھی میدان عرفات میں خوب دعا کرتے ہیں۔ 9واں کام ہے قربانی کرنا، یعنی اگر آپ صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو آپ کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی نہیں کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں بھٹکے نہ، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، کہ جو شخص قربانی نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ قربانی کریں، ٹھیک ہے؟ 9واں کام یہ ہے۔ 10واں کام ہے گناہوں سے توبہ،
یعنی اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ مہینہ آتا ہی ہے توبہ قبول کروانے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، اس لیے اس مہینے میں کثرت سے توبہ بھی کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو یہ 10 کام ہیں بنیادی طور پر جو ہمیں اور آپ کو ذی الحجہ کے مہینے میں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔